جب ہمارے پاس اتھارٹی ہو جائے، طاقت فراہم ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اب ہم نظام بدل سکتے ہیں، پھر یہ کہ خروج کیا جائے. ٹھیک. جب تک آپ کے پاس اتھارٹی، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ اس وقت تک خروج نہیں کر سکتے. یہی فقہائے حنفیہ کا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے حضرت حسین نے خروج کیا، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، انہیں یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی کہ ہم یزید کا تختہ الٹ دیں. اور لیکن دوسری طرف عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یزید کے خلاف بڑے نام ہے وہ بھی. ہاں، تو یہ کہنا کہ خروج کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے مسلمان حکمرانوں کے خلاف، تو یہ نقطہ نظر بھی غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. کچھ شرائط کی بنیاد پر اجازت ہے. اور جو مفتی صاحب ان شرائط کو نہیں مانتے اور آج کل کے آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. ایک طرف حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک حاکم وقت مسلمان حکمران سے کفر بواہ کا ارتکاب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ خروج نہیں کر سکتے. حدیث آ گئی. ٹھیک ہے، حدیث. دوسری طرف حضور نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ فاسق و فاجر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل جہاد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف رسول نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ ایک طرف آپ نے خون ریزی سے بچایا، بالکل، دوسری طرف آپ نے اجازت دی کہ ہاں اگر حکومت فساق و فجار کی ہے، وہ ظلم کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ کو یہ آزادی رائے حاصل ہے، آپ اس کے اصلاح کے لیے آپ یہ کہ اس پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، آپ طاقت کے بل بوتے پر بھی اس کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں. اچھا، اس پہ مفتی صاحب ابھی یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی اور آپ نے بتائی بھی یہ جو سلطنت عثمانیہ کی تحریک سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد جو تحریکیں چلی ڈنڈے سوٹے کے نام پہ. اچھا، اس پہ میں اپنے سننے والوں کو کہوں کہ اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا مودودی صاحب، مولانا اسحاق صاحب یا کوئی اور ایسی پرسنالٹیز جو اسلامی نظام کی بات کرتی تھی، ان سب کو جب میں نے پڑھا تو انہوں نے مفتی صاحب ایک بات اپنی کتابوں میں لکھی، آپ کی بھی گہری نظر ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں جتنی ایسی تحریکیں اٹھی جو ہتھیار کے زور پہ یا ڈنڈے سوٹے کے زور پہ اٹھی پچھلے 1.5-2 سالوں میں، انہوں نے تحریکیں بھی تباہ ہوئی اور مصعب وہ اس کے بعد مسلمان ملک ابھی تک سٹیبل نہیں ہوئے. پھر یہ حضرات لکھتے ہیں کہ اس قسم کی تحریکوں کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، کچھ بیرونی طاقتوں کے بھی ایجنڈے ہوتے ہیں جو مسلمان ملکوں میں خانہ جنگی کروا سکیں. اور اس حوالے سے آپ کا جو تاریخ پہ مطالعہ ہے، آپ کی کیا ہے؟ آپ مصر کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جہاں جہاں کہیں تحریکیں اٹھی مسلح جد و جہد کے نام پر، تو وہاں پر ان کو کچلا گیا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس وہ کوئی منظم تحریکیں نہیں تھی، بالکل ایسے، ان کے پاس اتھارٹی، کوئی طاقت نہیں تھی، اور عوام کی بھی سپورٹ اس طرح پیچھے نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب اتھارٹی اور طاقت نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر نقصان کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، اور تو کچھ نہیں. اس پہ مفتی صاحب پھر مجھے کوئی حوالہ دیں کہ اتھارٹی اور طاقت نہ ہو. اب ہمارا نوجوان جو ہے جس نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، جو محض جذبات پہ، محض اپنی، ابھی آپ نے بات کی، میں نے بھی، کہ اپنی نفس کی خواہشات اور اپنے دل دماغ کی خواہشات پہ اپنی بات کو مسلط کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا بندہ اس سے اختلاف کرے تو وہ یہ بات تو فقہائے حنفیہ میں تمام نے لکھی ہے. ٹھیک، ہاں، ان کی کتابوں میں جتنی بھی فقہا آئے ہیں حنفیہ کے، انہوں نے 2 باتیں لکھی کہ ایک یہ کہ آپ کے پاس جب تک طاقت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ حاکم وقت سے کفر بواہ کا ارتکاب نہ ہو جائے. تو اس سے پھر یہ بھی حضرت رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ گناہگار، فاسق، فاجر کہہ سکتے ہیں. کافر نہیں کہہ سکتے، نہ کفر کا محض اپنی خواہش، یہ آئینی اور قانونی طور پر مسلمان ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، اندر سے چاہیے جیسے بھی. دیکھیں، ایک حاکم وقت ہے مسلمان، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، آپ اسے فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر وہ لوگوں کو بھی زنا کی دعوت دے رہا ہے، شراب کی دعوت دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے خلاف خروج جائز ہو جائے گا. ٹھیک. تو ابھی تک تو مفتی صاحب ہمارا بڑا سخت اختلاف ہے ان پولیٹیشین سے اور اس سسٹم سے، اور وہ آگے بھی رہے گا، لیکن ابھی تک کسی پولیٹیشین نے یہ تو نہیں کہا کہ آؤ زنا کرو اور آؤ شراب پیو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان اپنی ہی مرضی سے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی پابندی نہیں، جی، چاہیے کہ پوری طرح ان چیزوں کے اوپر بین ہو، تاکہ ان کا ناجائز استعمال کسی جگہ پر بھی نہ ہو. وہ تو مفتی صاحب بین تب ہی ہوگا. آپ والی بات ہے، انشاءاللہ ہمنا سے ہماری آنے
والی نسلیں دیکھیں گی جب اس ملک میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس کے موقع پہ بنا. لاسٹ میں مفتی صاحب جو سوال ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اب اتنے زیادہ دلائل کے باوجود اگر کوئی طبقہ پھر بھی یہ بات نہ مانے تو عام استدلال میں اس طبقے کے بارے میں جو اتنے زیادہ آپ نے دلائل دیے کیا کہا جائے گا کہ وہ اپنی نفس کی غلامی میں یہ معاملہ کر رہا ہے, چاہے اس کی نیت تو جیسے بھی ہو لیکن کم علمی تو ہے. تو یہ ان سب کے باوجود اگر مفتی صاحب نوجوانوں کا کوئی طبقہ وہ کہیں نہیں میں کسی کی بات نہیں مانتا, کوئی آئمہ کی نہیں مانتا, امام حسین کی کیا حکمت عملی تھی میں نہیں مانتا, اور میں صرف ایک دو حدیثیں پکڑ کے یا ایک آیت سے اپنا ہی استدلال کر رہے ہیں. دیکھیں کبھی کسی قرآن کی ایک آیت سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی آیت میں حضور قرآن کے سب سے بڑے شارع بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے گی. کوئی منمانی قرآن کی تشریح کرے اس کی معتبر نہیں. زبردست. قرآن کے اوپر احادیث, اس آیت کی تفاسیر میں احادیث کو دیکھا جائے گا, صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے گا, پھر تابعین ائمہ کی جو تفاسیر ہیں وہ دیکھی جائے, پھر 1400 سال کے 1400 سال کی امت کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان تفاسیر کو دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے بارے میں کسی صحابی کا کیا قول ہے, اس آیت کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے, اس آیت کے بارے میں خیر القرون کے زمانے میں جو مفسرین گزرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انسان کوئی فیصلہ کرتے ہیں. جیسے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اسی طرح وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب یہ کہ یہ آیت پڑھ کے فوراً کسی کے اوپر کفر کے فتوے عائد کر دینا, ٹھیک بھائی تحمل مزاجی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر, اس کا شان نزول, اس کا پس منظر, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنی جگہ مسلم بات ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ اپنے شان نزول میں بند نہیں ہوتی, ہر آیت اپنا ایک عمومی معنی رکھتی ہے. سمجھ آ گئی, مفسرین کی رائے پڑی جائے گی. تو انشاءاللہ ان آیات کے اوپر ہم نیکسٹ جو گفتگو کریں گے اس میں انشاءاللہ ہم اس آیت کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا ہمارے سننے والوں کو کہ آپ نے جب بھی اسلام کا کام کرنا ہے یا اسلام کے حوالے سے درد رکھتے ہیں تو خدا را درست علم لازمی سیکھیں. لاسٹ ٹائم بھی مفتی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی کھپا ڈالی علم میں. خالد محمود عباسی صاحب جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد خاص بھی مانے جاتے ہیں اور میں ایک قسم کا انہیں اپنا استاد بھی کنسیڈر کرتا ہوں, ان کی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان میں ڈنڈے سوٹے سے اسلام نافذ نہیں ہوگا. باقی دلائل جہاں تک ہے وہ مفتی صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھ دی, اور اتنے بڑے ناموں کے دلائل رکھیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس دور میں ان سے بڑا کوئی عالم فاضل ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی نفس, اپنے ذہن, اپنے دل کی خواہشات پہ فیصلہ کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد اور ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد. امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و عافیت سے ہی رہیں گے. اللہ رب العزت اس ملک میں وہی نظام غالب کرے جس نظریے پہ یہ ملک بنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.